السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناول مین۔ آج ہم اپنے ناول بے نام محبت کی اگلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے ممی، سیام سے بات کریں۔ یہ لو بیٹا، اس نے سپیکر آن کر کے سیل فون اسے تھما دیا، جسے اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے تھام لیا۔ نانو کی جان، کیسے ہو؟ ٹھیک؟ ماما مارتی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، نانو سے ملنے کب آ رہے ہو؟ بیٹا نانو کو بتاؤ کچھ دنوں تک آ رہے ہیں۔ کچھ دنوں تک؟ اچھا بھائی، تمہاری ماما نے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ ممی، میں آپ کو آج بتانے والی تھی۔ کچھ دیر بعد سیام کے ہاتھ سے سیل فون لیتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی بہت جلد لاہور آ رہی ہے۔ وہ خوشی سے بولی۔ جی ممی۔ اچھا ممی، ڈیڈی پاس بیٹھے ہیں تو ان سے بھی بات کروا دیں۔ اوکے بیٹا، میں سیل فون انہیں دیتی ہوں، پاس ہی بیٹھے ہیں۔ یہ لیں سجاد، سہریش سے بات کریں۔ السلام علیکم سہریش، بیٹا کیا حال ہے؟ ڈیڈی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، ٹھیک ہوں۔ میڈیسن وقت پر لے رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، وقت پر ہی لے رہا ہوں۔ میری اتنی فکر نہ کیا کرو، تمہاری ممی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، ذرا سے بھی میڈیسن لیٹ نہیں ہونے دیتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ ویسے اتنے دن سے اسپین آئی ہو اور مجھ سے آج ملنے آ رہی ہو، وہ شکایت کن لہجے میں بولی۔ یار آج ہی بارسلونا سے ویلنسیا آئی ہوں اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد سیدھا تمہارے گھر آئی ہوں۔ وہ اس وقت اپنی کالی فرینڈ کومل کے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کومل کے پاپا اسپین کے شہر ویلنسیا میں ہی ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر کچھ سالوں بعد اپنا بزنس شروع کیا جس میں وہ کافی کامیاب رہے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر پوری فیملی کے ساتھ ہی اسپین شفٹ ہو گئے۔ ویسے رہ کہاں رہی ہو؟ ہوٹل میں ہی روم لیا ہے، وہ کافی کی چسکی لگاتی ہوئی بولی۔ میرے ہوتے ہوئے اکیلے ہوٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آج میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، محبت بھرے لہجے میں بولی۔ تھینکس یار، وہ معذرت کرنے لگی۔ یوں اس کے گھر رہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے موڈ کو جانتی تھی، اس لیے پھر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ویسے میں ابھی پوچھنے والی تھی، تمہارے ساتھ ہینڈسم لڑکا کون تھا؟ میری پھپھو کا بیٹا اور بھابھی کا بھائی ہے، فرانس میں ہی بھابھی سے ملنے آیا تھا، پھر اسے میں نے ہی کہا ہے کہ میرے ساتھ اسپین چلو۔ سچ کہہ رہی ہو یا کوئی اور چکر ہے؟ اس نے مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس نے گھورا۔ جو تم سوچ رہی ہو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ شانی نائٹ ڈریس میں ملبوس راکنگ چیئر پر بیٹھا کب سے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ کاش کہ سہرش سگریٹ کے دھواں کی طرح تمہاری یادوں کو اس طرح سے نکال باہر کرتا۔ وسیم ٹھیک ہی کہتا تھا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے، آنکھیں موندے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ پھر سے ماضی میں کھو گیا تھا۔ یار سن، کچھ دنوں تک ہمارے MBA کے فائنل ایگزامز شروع ہونے والے ہیں اور پھر سب نے مصروف ہو جانا ہے۔ میرے بھائی، آج تو اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یار اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں، شہر تو نہیں چھوڑ رہے نا؟ یونیورسٹی سے باہر بھی ہماری عام ملاقات ہوتی ہے۔ میرے بھائی، کیا پتہ اس کے فائنل ایگزام کے ہوتے ہی اس کے گھر والے شادی کر دیں، تو اس نے خدشات ظاہر کیے۔ وسیم یار، آپ اتنی جلدی بھی اس کی شادی نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں، ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے بتا دیتی۔ اس کی بات جھٹلاتے ہوئے لاپرواہی سے کہنے لگا۔ پھر عشق کا روگ سینے سے لگا کر میرے پاس نہ آنا، سمجھا؟ ہا ہا ہا، فکر نہ کر، تیرے پاس تو ہرگز نہیں آؤں گا۔ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ بات سچ ہونے والی ہے۔ شانی، سچ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے تو محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے، ورنہ آج ایک ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے کئی سال ہونے والے ہیں۔ تو پہلے دن ہی اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، لیکن کبھی اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، میرے خیال میں شاہد ٹھیک کہتا ہے۔ اس بار گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، تم دونوں یہاں گپے لگانے میں مصروف ہو، میں ساری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اور یہ لیلا مجنوں کہاں گئے ہیں؟ وہ سامنے ٹیبل پر کتابیں رکھتی ہوئی مصروف سے انداز میں بولی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کلاس ختم ہوتے ہی تم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر ہم دونوں کینٹین چلے آئے۔ وہ دونوں لائبریری سے
کوئی کتاب ایشو کروانے چلے گئے۔ ہاں، وہ اینی کی بچی سے میں اپنے نوٹس لینے چلی گئی تھی، لے کر بھول جاتی ہے کہ واپس بھی کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں نے میرے نوٹس کا کیا حال کر دیا ہے، یہ چائے کا نشان دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہے۔ وہ ان دونوں کے سامنے غصے سے بولی جا رہی تھی۔ میرا بس چلے تو اس کو شوٹ کر دوں۔ سیرش میڈم، یہی غصہ جو ہمارے سامنے نکال رہی ہو، اینی بی بی پر نکالنا تھا نا؟ وسیم نے اس کے نوٹس ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس پر بھی نکال آئی ہوں۔ میری اتنی خوبصورت لکھائی اور میری محنت سے بنے ہوئے نوٹس کا کوئی برا حال کر دے، بھلا میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ شانی نے اس کو غور سے دیکھا۔ گرین رنگ کے شلوار کمی سوٹ میں ملبوس، گلے میں دوپٹہ اور سلیقے سے سر پر سکارف اوڑھے خوش شکل، چہرے پر غصہ، اس روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اور یہ تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ اس بار شانی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، غصے میں تم اور بھی حسین لگتی ہو۔ لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے اپنی دل کی بات اس سے کہہ بیٹھا۔ اف شانی، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ یہاں میرے نوٹس خراب ہو گئے ہیں، تم سے تو یہی نہیں ہوا، افسوس ہی کر دوں۔ وہ اس بار ناراضگی سے بولی۔ اوکے بھائی، سوری۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ لو جی، لیلا مجنوں بھی آ گئے۔ یار ہونا کیا ہے؟ اس بار اینی نے سیرش کے نوٹس خراب کر دیے ہیں۔ سیرش، یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم اسے نوٹس دیتی کیوں ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے وہ کسی نہ کسی کے نوٹس ضرور خراب کرتی ہے۔ اس بار سیرش کے سامنے ہی مریم بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ مریم یار کیا کروں، جب وہ مانگنے آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی اب کیسے انکار کروں۔ اسی منہ سے کر دیا کرو۔ اور کیسے؟ شاہد ہاتھ میں موجود کتاب بند کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا بس چھوڑو یار، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جلدی سے کچھ منگواؤ، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ صبح اس شاہد کی وجہ سے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا۔ ہاں مریم، میرے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے ہیں۔ صبح صرف ایک سلائس ایک چائے کے کپ کے ساتھ لیا تھا۔ چھوٹے کنٹین میں کام کرتے 12 سالہ بچے کو شانی نے آواز دی۔ مریم تم تو بہت کھاتی ہو، صبح میرے سامنے ہی اچھا بھلا ناشتہ کیا تھا۔ ہائے اللہ، شاہد صرف ایک پراٹھا آملیٹ کے ساتھ ایک گلاس دودھ لیا تھا۔ جلدی جلدی کی رٹ میں تم نے کہاں سے ٹھیک سے ناشتہ کرنے دیا تھا؟ زیادہ کھانے پینے کی شوقین مریم فوراً اپنی صفائی میں بولی تھی۔ جی بھائی، بچے نے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، 5 گرم گرم ڈبل سموسا پلیٹ اور 7 دودھ پتی والی چائے لے کر آؤ۔ رکو، ایک برگر بھی لے آنا، اس بار مریم بولی تھی۔ قسم سے مریم تم بہت کھاتی ہو، میرے ایک بات سن لو، مجھے موٹی بیوی نہیں چاہیے۔ شاہد نے اسے تنگ کرنے کے لیے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، میں تائی امی کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اپنے آپ کو کبھی آئینے میں غور سے دیکھا، خود کتنے موٹے ہو؟ وہ تینوں خاموشی سے بیٹھے ان کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ، میری سے پہلے تم دونوں کا یہ حال ہے، ہر بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، شادی کے بعد کیا کرو گے؟ سیرش نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرش یار، میں کہاں جھگڑا کرتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے ہمیشہ یہی شروع کرتا ہے، وہ مسکین سی صورت بناتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے پہلے پتہ تھا، سارا الزام مجھ معصوم بندے پر آنا ہے۔ یار شاہد بس کرو، سموسے آ گئے ہیں، خاموشی سے کھاؤ، ہو نہ ہو تم مجھ سے اب بات نہ کرنا، بڑے آئے معصوم، وہ غصے سے شاہد کو گھورتی ہوئی بولی۔ ویسے یار مجنوں، آپس کی بات ہے، لڑکے کھاتی بہت ہیں۔ مریم اور سیرش نے غصے سے گھورا۔ تم دونوں مجھے یوں گھور کر نہ دیکھو، میں تمہاری بات تھوڑی نہ کر رہا ہوں۔ Thanks for loving and supporting. Subscribe now. Novel Men. Enjoy the best novels and stories.